عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں، پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تمہیدی گفتگو گزشتہ 2 ہفتوں سے چل رہی ہے۔ آج جو آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کچھ اشعار پڑھے گئے ہیں، یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے عرب کی حالت پر موقوف ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو مکہ کی حالت ہے، ان اشعار کے ذریعے حفیظ جالندری رحمت اللہ علیہ نے اس سارے منظر کو بیان فرمایا ہے جو آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عرب کے اندر موجود تھا۔ میں اس گفتگو کے کرنے سے پہلے آپ کو اسی اصل مضمون کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یوں تو بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب تک پہنچ چکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، اس خاندان تک کا ذکر، آپ کی شادی کا ذکر آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن شادی کے موقع کا ایک خاص واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، لیکن اس سے قبل یہ بات سامنے آئی، یہ بات کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سے ملتا ہے۔ وہی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر تو آپ کے سامنے آ گیا۔ عاشقین بھائی نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کچھ حضرت سارہ علیہ السلام کا بھی ذکر آ جائے تاکہ دونوں بیویوں کا جو تذکرہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے علم میں آ جائے۔ لہذا اس کی کچھ تمہیدی گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنا اصلی وطن ہے، آپ عراق کے باشندے ہیں۔ عراق کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کے رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے ہو چکی تھی۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے حکم پر چلنے کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اسی درمیان میں آپ کا جو خاندان ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کے گھر کے باشندے ہیں، وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے سراسر انکار کر دیا، اور صرف آپ کے خاندان کے ایک فرد جن کا نام لوط بن ہاران ہے، جو آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں اور آپ نے مختلف جگہوں کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ ملک شام تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ مصر چلے گئے اور مصر کے اندر وہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے
جس کا نام سنان بن علوان بیان کیا جاتا ہے، اس نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو توڑنے کی جرأت کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سارہ علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ آخر میں وہ اپنی اس کوشش کے اندر ناکام ہوا اور بعد میں اس نے اپنی ایک بیٹی حضرت ہاجرہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے نکاح کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اس دنیا کے اندر آئی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جا ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں درمیان میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ ادھر آپ کا جو دوسرا خاندان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام، ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق ہے۔ یہ آپ کی دوسری نسل ہے اور اس نسل سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے پیغمبر اس دنیا کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات یہ سمجھیے، حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے لڑکے ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی جانب سے انہیں بھی نبوت مل گئی، یہ بھی نبی بنا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اردن کا علاقہ دیا، یعنی اردن کا انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا اور وہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ قوم صدوم جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ قوم تھی کہ جس کی عادت یہ بن چکی تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اپنی قوم کو اللہ کا پیغام یاد دلاتے رہے، لیکن قوم اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئی، ٹس سے مس بالکل نہیں ہوئی۔ الغد اللہ کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے پیغمبر، آپ اپنے ماننے والوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر آپ اس بستی سے نکل جائیے، اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ پر جو ایمان لا چکے ہیں، آپ انہیں لے کر اس بستی سے نکل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا، آپ اپنی قوم کو یہ نصیحت کر دینا کہ وہ جب اس بستی سے نکلے تو پیچھے کو مڑ کر نہ دیکھیں۔ اگر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گا، وہ بھی اللہ کے پکڑ میں آ جائیں گے۔ لہذا آپ اپنی قوم کو لے کر بستی سے نکل رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی بھی ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ کا عذاب کا وہ بھی شکار ہوئی اور وہ اللہ کے عذاب کے گرفت میں آ کر تباہ و برباد۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر آئے اور قوم سدوم کی جو بستیاں ہیں انہیں اپنے پر اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور آسمان سے پھر زمین کو الٹا کر دیا، اور وہ ساری کی ساری قوم جسے سدوم کے نام سے جانا جاتا تھا وہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کا قصہ ختم ہو گیا، اور اللہ نے اتنا سخت عذاب، اتنا بھیانک عذاب، اتنا خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو دیا تھا۔ روایات بتاتی ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آج اس جگہ پر جس جگہ اللہ نے قوم سدوم کو برباد کیا ہے، قوم سدوم کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، آج وہ علاقہ سارے کا سارا سمندری علاقہ ہے، اور اس کا پانی ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی جانور نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ آئندہ کبھی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس دریا کو جو قوم سدوم کی بستی پر ہے، آج اس دریا کو بحر مردار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہتا، کوئی جانور اس کے اندر حیات نہیں پاتا، کوئی جانور پیدا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس سمندر کو بحیرہ مردار کا نام دیا گیا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے